حضرت سیدنا علقمہ بن مرشد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا اویس کرنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت سیدنا اویس کرنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کے خاندان والوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مجنون سمجھا ہوا تھا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے اپنے گھروں کے قریب کمرہ بنایا ہوا تھا۔ 2 سال گزر جاتے لیکن گھر والے آپ کی طرف توجہ نہ دیتے، نہ ہی آپ کی خبر گیری کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی گزر بسر اس طرح کرتے کہ کھجور کی گٹلیاں چنتے، شام کو انہیں بیچتے اور ان کے بدلے جو ردی کھجوریں وغیرہ ملتی انہیں افطاری کے لیے رکھ لیتے اور انہیں کھا کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے۔ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے اجتماع میں فرمایا، اے لوگو کھڑے ہو جاؤ۔ حکم پاتے ہی تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قبیلہ مراد کے لوگوں کے علاوہ سب بیٹھ جائیں۔ چند لوگوں کے علاوہ سب بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، تم میں سے قبیلہ کرن کے لوگ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ ایک شخص کے علاوہ سب بیٹھ گئے۔ یہ کھڑا ہونے والا شخص حضرت سیدنا اویس کرنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کا چچا تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا آپ قبیلہ کرن کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں، میں کرن ہی کا رہنے والا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ اویس کرنی کو جانتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، حضور، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اویس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق سوال کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ہاں احمق مشہور ہے۔ وہ اس لائق کہاں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق استفسار فرمائیں، وہ تو پاگل و مجنون ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، میں اس پر نہیں بلکہ تم پر رو رہا ہوں۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عز و جل اویس کرنی کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کے برابر لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا حرم بن حیان علیہ رحمۃ اللہ المنان فرماتے ہیں، جب مجھ تک یہ حدیث پہنچی تو میں فوراً کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ میرا وہاں جانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ حضرت سیدنا اویس کرنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کی زیارت کر لوں اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہو سکوں۔ کوفہ پہنچ کر میں انہیں تلاش کرتا رہا۔ بالآخر میں نے انہیں دوپہر کے وقت نہر فرات کے کنارے وضو کرتے پایا۔ جو نشانیاں مجھے ان کے متعلق بتائی گئی تھیں ان کی وجہ سے میں نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ ان کا رنگ انتہائی گندمی، جسم دبلا پتلا، سر گرد آلود اور چہرہ انتہائی باروب تھا۔ میں نے قریب جا کر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے فوراً مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے مصافحہ نہ کیا۔ میں نے کہا، اے اویس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسے ہیں؟ ان کو اس حالت میں دیکھ کر اور ان سے شدید محبت کی وجہ سے میری آنکھیں بھر آئیں اور میں رونے لگا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے فرمایا، اے میرے بھائی حرم بن حیان علیہ رحمۃ المنان، اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسے ہیں اور میرے بارے میں آپ کو کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے جواب دیا، اللہ عز و جل نے مجھے تمہاری طرف راہ دی ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند کیں اور فرمایا، بے شک ہمارے رب عز و جل کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میرا اور میرے والد کا نام کیسے معلوم ہوا؟ حالانکہ آج سے پہلے نہ کبھی میں نے آپ کو دیکھا
اور نہ ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے دیکھا۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھے میرے علیم و خبیر پروردگار عز و جل نے خبر دی ہے، اے میرے بھائی حرم بن حیان علیہ رحمت المنان، میری روح تیری روح کو اس وقت سے جانتی ہے جب عالم ارواح میں تمام روحوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ بے شک بعض مومن اپنے بعض مومن بھائیوں کو جانتے ہیں، اور وہ اللہ عز و جل کے حکم سے ایک دوسرے سے الفت و محبت رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی ظاہری ملاقات نہ ہوئی ہو، اگرچہ وہ ایک دوسرے سے بہت دور رہتے ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، مجھے نہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت یا برکت نصیب ہوئی، اور نہ ہی میں ان کی زیارت سے مشرف ہو سکا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں نے ان عظیم ہستیوں کی زیارت کی ہے جن کی نظریں میرے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والضحیٰ والے چہرے کی زیارت کر چکی ہیں۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے اوپر اس بات کا دروازہ کھولوں کہ لوگ مجھے محدث، مفتی یا راوی کہیں۔ میں لوگوں سے دور رہنا چاہتا ہوں اور اپنی اس حالت پر خوش ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا، اے میرے بھائی، مجھے اللہ عز و جل کے کلام سے کچھ تلاوت ہی سنا دیجئے اور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے تاکہ میں اسے یاد رکھوں۔ بے شک میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے صرف اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی علیہ رحمت اللہ الغنی نے میرا ہاتھ پکڑا اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر فرمایا، میرے رب عز و جل کا کلام سب کلاموں سے اچھا ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ دخان کی یہ آیتیں تلاوت فرمائیں۔ ترجمہ، اور ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر، ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ، لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں۔ بے شک فیصلہ کا دن ان سب کی میعاد ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی مگر جس پر اللہ رحم کرے، بے شک وہی عزت والا مہربان ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ چند آیتیں پڑھی، پھر ایک زوردار چیخ ماری۔ میرے گمان کے مطابق شاید آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب انہیں کچھ افاقہ ہوا تو فرمانے لگے، اے ابن حیان، تیرا باپ فوت ہو چکا، ان قریب تو بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، پھر یا تو تیرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا پھر معاذ اللہ عز و جل جہنم میں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اے ابن حیان علیہ رحمت المنان، تیرا باپ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور تیری ماں حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا فانی سے جا چکے۔ حضرات انبیاء کرام علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا نوح، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے۔ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور میرے بھائی اور دوست خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ جب میں نے یہ سنا تو فوراً کہا، حضور یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی حیات ہیں، ان کا بھی وصال نہیں ہوا۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھے میرے پروردگار عز و جل نے خبر دی ہے اور میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے
کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان قریب میں اور آپ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کے پھول نچھاور کیے اور آہستہ آواز میں دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ پھر فرمایا، میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، کتاب اللہ عز و جل میں تمام احکامات آ چکے، تمام انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس دنیا سے کوچ کر جانا ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہمیشہ موت کو یاد رکھنا، اپنے دل کو دنیا میں نہ الجھانا، اور جب تو یہاں سے اپنی قوم کے پاس جائے تو انہیں عذاب آخرت سے خوب ڈرانا اور تمام لوگوں کا خیر خواہ اور ناصح بن کر رہنا، اور کبھی بھی جماعت سے دور نہ ہونا۔ اگر تو مسلمانوں کی بڑی جماعت سے جدا ہو گیا تو دین سے جدا ہو جائے گا، تجھے معلوم بھی نہ ہوگا اور تو جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا، اے میرے بھائی، تو اپنے لیے بھی دعا کرنا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے پروردگار عز و جل، حرم بن حیان کا گمان ہے کہ یہ مجھ سے تیری خاطر محبت کرتا ہے اور تیری رضا ہی کی خاطر مجھ سے ملاقات کرنے آیا ہے۔ یا اللہ عز و جل، مجھے جنت میں اس کی پہچان کرا دینا اور جنت میں بھی میری اس سے ملاقات کرا دینا۔ یا اللہ عز و جل، جب تک یہ دنیا میں باقی رہے اس کی حفاظت فرما اور اسے تھوڑی ہی دنیا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، اسے جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں ان پر شکر کرنے والا بنا دے، ہماری طرف سے اسے خوب بھلائی عطا فرما۔ پھر مجھ سے فرمایا، اے ابن حیان، تجھ پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو اور خوب برکت ہو، آج کے بعد میں تجھ سے ملاقات نہ کر سکوں گا، بے شک میں شہرت کو پسند نہیں کرتا۔ جب میں لوگوں کے درمیان ہوتا ہوں تو سخت پریشان اور غمگین رہتا ہوں، بس مجھے تو تنہائی بہت پسند ہے۔ آج کے بعد تو میرے متعلق کسی سے نہ پوچھنا اور نہ ہی مجھے تلاش کرنا، میں ہمیشہ تجھے یاد رکھوں گا، اگرچہ تم مجھے نہ دیکھو گے اور میں تجھے نہ دیکھ سکوں گا۔ میرے بھائی، تو مجھے یاد رکھنا، میں تجھے یاد رکھوں گا، میرے لیے دعا کرتے رہنا۔ اللہ عز و جل نے چاہا تو میں تجھے یاد رکھوں گا اور تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اب تو اس سمت چلا جا اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک طرف چل دیے۔ میں نے خواہش ظاہر کی کہ کچھ دور تک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ چلوں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انکار فرما دیا اور ہم دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں بار بار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مڑ مڑ کر دیکھتا رہا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک گلی کی طرف مڑ گئے۔ اس کے بعد میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت تلاش کیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے نہ مل سکے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ملا جو مجھے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق خبر دیتا۔ ہاں، اللہ عز و جل نے مجھ پر یہ کرم کیا، مجھے ہفتے میں 1-2 مرتبہ خواب میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔